تبھی فرمایا آغا بشیر الحکیم کہتے ہیں کہ واقعی عشق محمد اور آل محمد ہے. آغا قراتی غالباً کہتے ہیں کہ میں جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک ولی جب ولی بن جاتا ہے لوگ اس کے در سے حاجتیں لیتے ہیں کہ نہیں، معصوم تو نہیں ہے لیکن در معصوم کا نوکر بن گیا تو خدا نے اس کے در کو بھی باب الحوائج بنا دیا. اصل ہے ان کے ساتھ کیا ہونا؟ منسلک ہونا. قرآن کی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں کیا کر دے؟ رنگ دے. کون ہے جو خود کو رنگ اہل بیت میں کیا کر دے؟ رنگ دے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سلمان کی قبر پہ دعا مانگیں گے اور دعا قبول نہ ہوگی. نہیں کہا سلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ مولا سید نہیں، کیوں کہا ہم اہل بیت میں سے؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. جن کی محفلوں میں بیٹھ کے اہل بیت کی یاد آئے، جن کے ذکر کو سن کے اہل بیت کی یاد آئے، جن کی سخاوتوں کو دیکھ کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب یاد آئیں، جن کے حجب و حیا کو دیکھ کے لوگوں کو سیدہ فاطمہ زہرا یاد آئیں، تو باب الحوائج بننا ہے. رب کی دربار میں عزت پانی ہے. فرمایا جتنا ان انوار مقدسہ کے قریب ہوگے اتنا کس میں چلے جاؤ گے؟ نور میں چلے جاؤ گے. آج کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، خدا کو شہداء کربلا کا واسطہ دیتے ہیں. یہ شہداء کس سے ملے؟ امام حسین سے ملے. تو آج کیا بن گئے؟ باب حوائج بن گئے. آغائے قراتی غالباً کہتے ہیں کہ میں جب بھی کربلا جاتا تھا، کہتے قبر امام حسین پہ بڑا رش ہوتا تھا. اب کہتے قبر تک پہنچنا بڑا مشکل، تو کہتے میں شہداء کربلا جو نام لکھے ہوئے ہیں باہر والی جالی ہے وہیں کھڑا ہو جاتا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ میں امام حسین تک نہیں جا سکا لیکن تم لوگ حسین سے زیادہ قریب ہو. تو کہتا ہے منت مانتا تھا کہ میں اتنی رکعت ہدیہ کرتا ہوں، یہ میری حاجت ہے، یہ ابا عبداللہ حسین تک پہنچا دو اور میری حاجت روائی ہو جاتی تھی. کہتے انہی شہداء سے مانگتا تھا اور خدا مجھے کیا کر دیتا تھا؟ عطا کر دیتا تھا. تو جو ان کے قریب ہو جاتا ہے، کیوں کہا جیسے مقام میں شہادت ملتا ہے وہ خود بھی جنت میں جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کہاں لے کر جاتا ہے؟ جنت میں لے کر جاتا ہے. بعض مؤمنین قیامت میں شفاعت کریں گے. خدا کسی مومن کو حق شفاعت دے گا کہ بھئی اپنی فیملی کا ایک بندے کی شفاعت کر دو. آپ کو حق ہے بیٹے کی شفاعت کر سکتے ہو، بیوی کی شفاعت کر سکتے ہو. یہ کون سا مومن ہے جو خود کو رنگ محمد اور آل محمد میں کیا کر دے؟ رنگ دے. رنگ محمد اور آل محمد میں کیسے رنگے جائیں گے؟ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی، صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر. فرماتی ہیں کہ بی بی میرے شوہر نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس کا سوال ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. تو سیدہ نے کہا کہ اللہ سب کو جنت نصیب کرے، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. تو جا کر اس نے بتایا شوہر کو کہ سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. کب بی بی سے یہ پوچھ کیا کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں. یہ پھر آئی کہ سیدہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے کہ نہیں. یہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ، لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. یہ پھر شوہر کے پاس گئی کہ سیدہ نے کہا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. اس بندے نے سنا کہ شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، کہ میں تو گنہگار. اس کا مطلب میں سیدہ زہرا کا شیعہ نہیں. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اب میں شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اب یہ بیمار پڑ گیا، کھانا چھوڑ دیا، فاقوں پہ آ گیا. یہ پھر روتی ہوئی سیدہ کے پاس ہے، بی بی جب سے آپ نے کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو شیعہ ہوگا، پھر ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. کبھی بھی جب سے اس نے سنا ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، بستر مریضی پہ آ گیا کہ میں کیونکہ شیعہ نہیں تو لہٰذا میں کہاں نہیں جاؤں گا؟ جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر بی بی نے اسے اس کے شوہر کو پیغام بھیجا. بی بی نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ شیعہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ڈائریکٹ صرف شیعہ جائے گا. یہ میں نے کب کہا کہ محب جنت میں نہیں جائے گا؟
اسے جا کر پیغام دو کہ تو محبان محمد و آل محمد میں سے ہے، تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس طرح نہیں جائے گا جس طرح شیعہ جنت میں جائے گا۔ پھر اسے جا کر پیغام دیا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ محب بھی کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ پھر اس نے کہا بی بی سے اتنا تو پوچھو کہ محب کے جانے میں اور شیعہ کے جانے میں فرق کیا ہے؟ محب کا مطلب 12 امامی ہو یا اہل سنت بھی ہو۔ اگر محبت محمد و آل محمد ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ سیدہ سے پوچھا بی بی کیا فرق ہے دونوں کے جنت میں جانے میں؟ کہ شیعہ کا مطلب بغیر حساب و کتاب۔ دعا ندبہ پڑھتے ہو نا، علی منابر من نور، علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہ دور سے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں؟ نورانی ہیں۔ ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ کہ شیعہ وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ کبھی بھی محب، فرمایا محب وہ ہے جو محبت تو کرتا ہے بس شیعت کی منزل پر نہیں ہے، سلمان جیسا نہیں، ابو ذر جیسا نہیں، میثم تمار جیسا نہیں، حبیب ابن مظاہر جیسا نہیں۔ محب ہے۔ محب کا مطلب محبت تو کرتا ہے پر اس کی زندگی میں خطائیں بھی ہیں، اس کی زندگی میں غلطیاں بھی ہیں۔ فرمایا پہلے یہ دنیا سے جائے گا، عالم برزخ میں اس کی صفائی ہوگی، صفائی کے بعد جب صاف ستھرا ہوگا اس کے بعد اسے کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ اور پریشان ہوا کہ بی بی برزخ کا حساب و کتاب تو بڑا مشکل ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم دنیا میں کیا کریں کہ یہیں پہ ہماری صفائی ہو جائے اور جب دنیا سے جائیں تو پھر برزخ کے عذاب سے کیا ہو سکیں؟ بچ سکیں۔ بی بی نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا آنسو ہے، کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری خطاؤں کو کیا کرو؟ معاف کروا دو۔ اور خطا کو معاف کرنے کے لیے خدا نے بہترین وسیلہ دیا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مقام تشیع پر ہو تو مطلب ڈائریکٹ جنتی ہے، مقام محب پر ہو تو فرمایا کچھ تکلیفیں ہیں لیکن تمہاری سرنوشت میں خدا نے کیا لکھی ہے؟ جنت لکھی ہے۔ اور سیدہ نے کہا یہ بھی رب کی طرف سے محبت اہل بیت کی وجہ سے تمہارے اوپر لطف و کرم ہے کہ برزخ میں تمہاری صفائی تو ہو رہی ہے لیکن کئی ایسے ہیں جن کی صفائیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ مبغض اہل بیت اگر مر جائے یہ بھی تو برزخ میں جائے گا نا، اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب اسے کیا نہیں کر رہا؟ صاف نہیں کر رہا۔ مطلب آپ کا کپڑا ایک ایسی واشنگ مشین میں ہے جو بالکل صاف کر کے نکالتی ہے، وہ ایسی واشنگ مشین میں ہے کہ جتنا بھی دھو تو پانی کالا ہے اس کا، وہ کپڑے اور کیا ہو رہے ہیں؟ میلے سے میلے ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا، ثم پھر ان کو عذاب دوں گا روز قیامت، اور اس سے اشد عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا۔ تو یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں یہ ابھی وادی برہوت میں کیا ہو رہا ہے؟ ان پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ عذاب ان کو صاف نہیں کر رہا، عذاب اندر عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی محب ہے اسے کوئی تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف اسے کیا دیتی ہے؟ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تاکہ جب یوم قیامت میں آئے تو جناب سیدہ کے سامنے کیا ہو کے کھڑا ہو جائے؟ سرخ روح ہو کے کھڑا ہو جائے۔ تبھی فرمایا آغا بشیر الحکیم کہتے ہیں کہ واقعی عشق محمد اور آل محمد ہے کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا یہ جانا نہیں چاہیں گے، ملائک ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ جہنمی جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا، لہذا زبردستی دھکے دے کر اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور قرآن کی آیت پڑھی جس میں خدا حکم دے گا جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے، لیکن جب ملائک کہیں گے چلو، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کو بائی فورس ہلکا پھلکا دھکا دیا جائے گا، بھائی جا جنت میں، کیونکہ قیامت کے دن مومن جنت کے لیے نہیں ترسے گا، جنت آواز دے گی مومن میرے پاس آ، جنت بولے گی کہ میں تیری عاشق ہوں اور اتنی صدیوں سے میں کس کا انتظار کر رہی تھی؟ تیرا انتظار کر رہی تھی، آجا میرے پاس۔ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بعض وہابی بدبختوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی چاہے ولی کو جہنم میں بھیجے، اللہ کی مرضی چاہے کسی بدبخت کو کہاں بھیجے؟ جنت میں بھیجے۔ دیکھیے اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں،
پانی ہے آگ پہ ڈالو گے کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. آگ ہے کاغذ پہ کیا لگاؤ گے؟ جل جائے گی. اس کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ آگ رکھی ہے. اگر دشمن اہل بیت جنت میں جائے گا تو اس کے وجود کے اندر آگ ہے. جنت میں جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ اس کو جنت میں بھیجنے کا نہیں تھا، مسئلہ کسی ولی کو جہنم میں بھیجنے کا تھا. وہ اصل موقف جو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ جسے چاہے جہاں بھیجے، اللہ کی مرضی میں اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں. یہاں میرے چھٹے امام نے فرمایا جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا، اب ظاہر ہے ایک روڈ سے آپ جا رہے ہیں، ایک رستے سے آپ جا رہے ہیں، راستے میں جہنم تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے جب جنتی گزریں گے اور سائیڈ میں جہنم ہوگی تو جہنم سے آواز آئے گی فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تمہارے نور سے میری نار بجھنے والی ہے. تو اگر کسی مومن کو جہنم کی طرف بقول ان کے بھیجا بھی جائے گا تو پھر جہنم نہیں رہے گی. ان کا نور ہی ایسا ہے جو پوری آگ کو پانی کی طرح کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. اور اگر ان کو تم جنت میں بھیجو گے تو پھر جنت نہیں رہے گی. یہ جنت کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. یہ وجود انسان ہے. تو کہا یہ کیسے جنتی ہیں کہ جنت ان کے لیے ترس رہی ہوگی کہ مومن میرے پاس آؤ، لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے. آغا بشیر نجفی کہتے ہیں کئی سالوں تک اس آیت کی سمجھ میں نہیں آئی. جو دعاؤں میں کہے کہ خدا جنت عطا فرما، جو ہر نماز کے بعد کہے خدا جنت عطا فرما، جس نے زندگی گزار دی تاکہ مجھے کیا ملے؟ جنت ملے. آج فیصلہ ہوا کہ جنت میں بھیجنا ہے، لیکن یہ جنت نہیں جانا چاہ رہے. کہتے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے. لیکن کامل الزیارات میں جب ایک حدیث پڑھی، فرمایا جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے، ابھی یہ جنت جانا ہی چاہیں گے، اسی وقت میدان محشر میں حسین ابن علی کا آنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. فرمائے ان کی نگاہیں اب عبداللہ الحسین پہ پڑیں گی. اب ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے جنت کیا جا کے کریں گے، ہماری جنت حسین ابن علی ہے. ہاں یہ جنت ہے آپ کی، جن کی محبت میں کیا گزار رہے ہو؟ زندگی گزار رہے ہو. یہ جنت ہے جو خدا نے ان کی محبت میں آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ سکون عطا کیا ہے. کہتے ہو نا کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. ابو ذر کی یہ جنت ہے کہ علی کی محفل میں بیٹھا ہے. آپ کی یہ جنت ہونی چاہیے کہ محمد اور آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہو. جنت کیا ہے؟ جنت باغ کا نام نہیں، جنت پھلوں کا نام نہیں، جنت حور و غلمہ کا نام نہیں. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے، پیس آف مائنڈ ہے. جہاں پہ ایک آدمی بیمار ہو نا، کھانے کا دل نہیں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں لے جاؤ، نہ کھانا اچھا لگے گا نہ چرخہ اچھا لگے گا، کیونکہ کیا ہے؟ بیمار ہے. جو بستر مریضی پہ پڑا ہے اسے دنیا کی لاکھ نعمتیں دکھاؤ، لیکن نعمت نہیں رہتی. یہ سکون میں ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے. وجود آپ کا اندر سکون میں ہے تو آپ کو محفلیں بھی اچھی لگتی ہیں. اصل پیس انسان کے اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ مطمئن. اب دل اگر پریشان ہو، بڑے سے بڑی محفل بھی ملے، اچھے سے اچھا گھر بھی ملے، انسان بے سکون ہوتا ہے. کوئی کہے کہ مولانا پیسے میں سکون ہے تو دنیا کے امیروں کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑے بنگلوں میں سکون ہے، جا کر دیکھیے تو صحیح، جب تک نیند کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نیندیں نہیں آتی. آج سیاستدانوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ آج جرنلوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ اصل سکون اس میں نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا ہے جو جھوپڑی میں سوتا ہے پر بڑے سکون سے سوتا ہے. ہاں امیر المومنین کو شب ہجرت موت کے بستر پہ نیند کیسی آئی؟ علی کا دل کیا تھا؟ سکون میں تھا نا. اور احد والے کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا رہے تھے. اور بندہ جب بے سکون ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیتیں بتاتی ہیں. اہل بیت امام حسین کے گلوے مبارک پہ خنجر پڑا ہے لیکن سکون میں ہے. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پر بے سکون ہے. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. کتنا سکون خدا نے ان کی ذات میں رکھا ہے. اصل یہ نعمت ہے. اگر یہ نعمت کسی کو مل جائے، وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت میں ہو پر دل مطمئن ہو، بندہ سکون میں ہوتا ہے. تبھی کہتے ہو کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، کربلا میں کیا حوریں ہیں؟ کربلا میں کیا باغات ہیں؟
کربلا میں کیا دودھ و شہد کی نہریں ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو 50 ڈگری کی گرمی، 70 کلومیٹر پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، قدم سوج جائیں، پریشانی کے عالم میں؟ اب دنیا پریشان ہے، کہہ رہے کربلا مومن کی جنت ہے۔ جناب یہ کیسی جنت ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے؟ یہ کیسی جنت ہے وجود پسینے سے شل ہو گیا، تھکاوٹ اور ٹوٹے پھوٹے؟ کہتے ہیں ہاں ساری تکلیفیں آئیں، لیکن جب بین الحرمین پہنچا نگاہ حسین کے ذریعے پہ پڑی۔ ہاں؟ خدا نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بس آخری جملے اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جب کربلا پہنچا ذریعہ ابا عبداللہ پہ نگاہ پڑی تو کیا کہا؟ کربلا مومن کی جنت ہے۔ کیا ملا تجھے کربلا میں؟ کا سکون ملا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیوں ملا سکون؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا وہ سب کو ملتا، ایک وہابی کو بھی ملتا۔ ہاں؟ اگر علی کے چہرے میں سکون ہوتا تو طلحہ کو بھی ملتا، زبیر کو بھی ملتا۔ یہ ابوذر کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف سلمان فارسی کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف میثم تمار کو کیوں مل رہا ہے؟ لفظ بدلوں، اگر آپ کے بیٹے میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، صرف باپ کو کیوں ملتا ہے؟ ہاں؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا یہ میرے دل کا چین ہے، ہاں؟ میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ کئی سالوں کے بعد بیٹی کو دیکھا تو کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ اعین کا مطلب ہے، امام حسین فرماتے سکینت و ابی، یہ میری بیٹی میرے دل کا چین ہے، سکون ہے۔ سیدہ زینب کا نام ہی زینب یعنی باپ کی زینت ہے۔ اسے دیکھتا ہوں علی کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ جناب سکینہ امام حسین فرماتے ہیں سکون ملتا ہے مجھے۔ بہن بھائی کو دیکھا، یہ قمر ہے، یہ چاند ہے، اسے دیکھتی ہوں زینب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہاں؟ اب سوال ہے، میرا بیٹا میرے لیے سکون ہے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ ابا عبداللہ الحسین کا روزہ میرے لیے سکون ہے، مجلس سیدہ آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی وہابی کو تو لا کے بٹھاؤ، وہ 40 منٹ بٹھاؤ گے تو وہ بندہ تو بلپتا رہے گا، کس بدعت کی محفل میں لا کے بٹھا دیا مجھے، میری تو ساری عبادتیں چلی گئیں، وہ پریشان ہوتا رہے گا۔ بلکہ جو چیز آپ کے لیے سکون ہے وہاں کے بم پھوڑتے ہیں آ کے وہ لوگ، اپنے آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اسے کیوں نہیں کربلا سکون دے رہی؟ اب سوچو کربلا میں کہاں سکون ہے؟ کیا ذریعہ حسین میں سکون ہے؟ کیا ان پتھروں میں سکون ہے؟ کیا اس چاندی میں اور گولڈ میں سکون ہے؟ کیا بین الحرمین کے درختوں میں سکون ہے؟ پھر جب سوچو کہ ہاں بھائی درخت مجھے سکون دے رہا ہے، وہاں کی فضائیں مجھے سکون دے رہی ہیں، وہاں کا حرم مجھے سکون دے رہا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے بس بیٹھا ہی رہوں، حسین کی زری کو دیکھتا ہی رہوں۔ یہ کیسا سکون ہے جو مجھے تو مل رہا ہے پر وہابی کو نہیں مل رہا۔ ایک قدم اور آگے بڑھوں، ہندو کو مندر میں سکون ملتا ہے، کرسچن کو کلیسا میں سکون ملتا ہے، بیٹے کو ماں کے چرنوں میں سکون ملتا ہے، باپ کو بیٹے کو سینے سے لگانے سے سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کی کہانی کیا ہے؟ کہ اصل میں خدا نے سکون رکھا ہے محبت میں، جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ عاشقوں کے قصے پڑھو گے نا، پوری رات انتظار کرتے تھے کہ معشوق کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ دنیا کہے گی پاگل ہے، مجنون ہے، انہیں کیا پتا اسے کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کھلونے سے سکون ملتا ہے، جوان ہو تو شادی سے سکون ملتا ہے، 30 سال کا بندہ ہو تو پیسے سے سکون ملتا ہے۔ یہ سکون جمپنگ کی پوزیشن میں ہے، کبھی کھلونے میں، مرد کے لیے عورت میں، عورت کے لیے گھر میں، کسی کے لیے گاڑی میں۔ سکون اپنی چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ اور ہم اسی سکون کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ دوڑیں لگا رہے ہیں۔ کسی کو لندن سکون لگا تو دوڑا یہاں پہ آ گیا، کسی کو آسٹریلیا سکون لگا دوڑا وہاں چلا گیا، کسی کو پاکستان سکون لگا وہ دوڑا وہاں چلا گیا۔ تو دنیا کس کی تلاش میں ہے؟ سکون کی تلاش میں ہے۔ اب جمپنگ کنڈیشن میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہاں جس کو سکون سمجھتا ہے 10 سال کے بعد وہ پھر وہی بے سکونی دے دیتا ہے۔
کسی نے کہا مولانا یو کے میں شام کے 5 بجے کے بعد بڑا سکون ہو جاتا ہے. ہم ہیں کراچی والے بھائی, ہماری رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو کہا کہ 5 بجے کے بعد سکون آ جاتا ہے. 1 دن 2 دن تو اچھا لگا مجھے, لیکن پھر میں نے کہا کہ یو کے سکون میں بھی بڑی بے سکونی ہے. اتنا سکون بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. یہاں کا سکون بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے. پہلے آپ نے کہا گاڑی میں سکون ہے, کون سی لینی ہے, فلاں گاڑی لینی ہے, اتنی مہنگی ہے, محنتیں کر کے مورگیجز لے کے گاڑی تو لے لی, 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 8 دن 6 مہینے گزرے, کہا اس میں تو سکون ہی نہیں ہے. چیزیں لیتے گئے سکون کے چکر میں, ان چیزوں نے 2 دن سکون دیا, 4 دن سکون دیا, پھر سکون کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. دنیا اسی کیوں کہ سکون کس میں ہے, محبت میں ہے. اب اگر کسی کو پیسے سے محبت ہے, اسے 50 کے پاؤنڈ کے نوٹ دو اور پورا بیگ دو, کہو بس گنو, یہ گنتا رہے گا اور سکون لیتا رہے گا. کبھی یہاں نہ ملے تو خواب میں لیتا ہے بندہ, کہ مولانا آج خواب دیکھا ہے مجھے خزانہ ملا ہے. کسی نے کہا مولانا خواب دیکھا ہے گاڑی ملی ہے, گاڑی کی ڈگی کھولی ہے, پوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے. اب کیوں کہ سکون اس کا کیا ہے, پیسوں میں ہے, تو خوابوں میں بھی کسے ڈھونڈ رہا ہے, پیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ محبت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے, کیونکہ اسے سکون کیا دیتی ہے, محبت دیتی ہے. اب غلطی جہاں انسان کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, وہ جو اسے سکون دیتی ہے وہ ٹیمپریری ہے. اور جب ٹیمپریری سے عشق کر لیتا ہے, اور جب وہ سکون دینا چھوڑ دیتی ہے, اس کی پوری زندگی بے سکون بن جاتی ہے. اب اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ محبت اس سے کر جو ٹیمپریری نہ ہو, جس کا سکون ابدی ہو. علی اگر سامنے بھی ہوں تو دیکھ کے سکون ملے, اور دنیا سے جائیں تو اس کی قبر کو دیکھ کے سکون ملے. یہ کہا آیت نے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے 2 چیزیں بھیجی گئیں, ایک کتاب بھیجی گئی, ایک نور بھیجا گیا. یہ نور مصطفیٰ کیا ہے, سکون ہے. اور اسی رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, بل کلنا محمد, کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو یہ قرآن بھی تجھے سکون تب دیتا ہے جب نور محمد کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ وہ اصل سکون ہے جو آپ کو چاہیے. ورنہ میں 12 مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا اس سے محبت کرے, بھائی محبت کرو, لیکن یہ یاد رکھو یہ ٹیمپریری ہے. بیٹے سے محبت کرو, ایک نیچرل ہے, میرے کہنے پہ کرو گے کیا, بیٹا ہے پیدا ہوگا, محبت تو ویسے ہی ہوگی. لیکن اس محبت کو ابدی محبت نہ بنا, کیونکہ یہ محبت کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے, یہ اولاد کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس سے اتنی محبت کر جتنی بیٹے سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے, اور جب یہ اولاد چھوڑ کے جائے گی تو کیا ہو جائے گا, بے سکون ہو جائے گا. اب بیوی سے محبت کر اچھی بات ہے, پر ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں سکون تلاش کرنے لگے, اور جب یہاں کے قانون کے مطابق چھوڑ کے چلی جائے گی تو سکون سارا ساتھ لے کر چلی جائے گی. ایسا نہیں کہ تو گاڑی سے محبت کرنے لگے اور کل چور چوری کر کے جائے تو تیرا سارا سکون گاڑی کے ساتھ کیا ہو جائے, لے کے چلا جائے. ایسا نہیں کہ تو لباس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ جب پہنے تجھے سکون ملے اور کل استری کرتے کرتے ہلکا سا جل گیا, اور یہ نہیں جلے گا, تیرا اندر جلے گا, کیونکہ تو نے اس میں کیا ڈھونڈا تھا, سکون ڈھونڈا تھا. پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے فتنہ بن جائے گا, پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے بے سکونی ایجاد کرے گا. اب محبت اس سے کر جو کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جائے, محبت اس سے کر جو یہاں بھی تیرے ساتھ اور کہے من یمت یرنی, جو مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا. محبت اس سے کر جو بی بی یہ کہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں. یہ محبت ہے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. باقی دنیا کے رشتے یہ ضرورتیں ہیں,
یہ گاڑیاں، یہ رشتے، یہ ماں باپ، یہ اولادیں، یہ بیوی، یہ ساری ضرورت ہے، یہ دنیا ہے۔ ضرورت کے اعتبار سے محبت کر، حقوق کو ادا کر، لیکن اتنی محبت نہیں کہ یہ محبت تجھے بیمار بنا دے، اتنی محبت نہیں یہ تجھے ذہنی مریض بنا دے۔ محبت کر کہ امام حسین و اکبر سے محبت نہیں، علی اصغر سے محبت نہیں، بیٹے سے محبت ہے، اس کے پانی کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین پانی مانگنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹا شہید ہوا کا رضا برضا، تیری رضا پہ راضی ہے۔ اکبر سے بڑی محبت ہے، آ رہے ہیں گھٹنیوں کے بل آ رہے ہیں، لیکن جب بیٹا شہید ہوا کا رضا برضا۔ چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بڑی محبت کا، جب جاتے تھے امام کے چہرے پہ آثار پریشانی، کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، مولا خیریت تو ہے کہ بس بیٹا بیمار ہے، کہ پریشان ہے بیٹے کے لیے۔ اور ایک دن کہتا ہے گیا امام کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چہرہ مطمئن۔ پوچھا مولا، اب دیکھنے والا یہ سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔ کہا مولا الحمدللہ بیٹا آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، آج خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑے اطمینان میں ہیں۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہ مولا سمجھ نہیں آئی، جب زندہ تھا تو اتنے پریشان تھے، آج دنیا میں نہیں تو آپ کو زیادہ فضا اور گریہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان۔ کہ یاد رکھ اولاد کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لے لی، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ ہم کس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں؟ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا وجود جناب سیدہ جیسا، لیکن جب امیر المؤمنین نے قبر اطہر میں اتارا، یہی کہا رضا، ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ رب کی رضا پہ۔ تو مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرو جو آپ کو دنیا میں بھی سکون دے، جو آپ کو آخرت۔ دنیا کی ساری محبتیں تجھے چھوڑ جاتی ہیں، پر محمد و آل محمد تجھے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تبھی فرمایا اذکرونی اذکرکم، تو ہمارا ذکر کر ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آغا ابوالحسن اصفہانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن ملے دنیا میں واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ ہاں کہ بابا کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا، میں زندگی میں 40 مرتبہ ان کی زیارت پہ گیا، اور ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ایک زیارت کا بدلہ بھی وہاں پہ چکاتے ہیں، ایک پائی بھی جب ان کی راہ میں دیتے ہو، یہ نہ سمجھو یہ ضائع ہوتی ہے۔ اہل بیت اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکاتے ہیں۔